ہم اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں کہ جب کراچی کے کیا پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. میں کراچی شہر سے شو کر رہی ہوں. پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں جو ہے لوگ بے روزگار ہیں, اور اگر کوئی روزگار پہ بھی ہے تو وہ اپنے گھر نہیں چلا پا رہا, تو اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں. وہاں یہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑی سی آسانی ہو رہی ہے. اس طرف آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے؟ افطاری کے حوالے سے الحمدللہ ہم یہاں دسترخوان افطاری کے لیے بچھا رہے ہیں, اور اس کے بعد الحمدللہ پچھلے روزے میں بھی الحمدللہ ہم نے 200 سے 250 افراد کی افطاری کروائی, پلس سحری کا انتظام بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اچھا, افطاری اور سحری میں کیا مینیو ہوتا ہے؟ باہر سے بن کے آتا ہے یا کچن ہے آپ کا اپنا, شیف رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس اپنا کچن بھی ہے, شیف بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ باہر سے بھی آتا ہے. مختلف مینیو ہوتا ہے. کبھی ہم کڑھائی وغیرہ نان کھلاتے ہیں اس کے اندر, سحری کے اندر, اور افطاری میں یہ کہ بریانی وغیرہ ہوتی ہے. چینج ہوتی رہتی ہے, یہ مینیو چینج ہوتا رہتا ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. آپ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے مینیج ہو رہی ہیں اور بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں, اور اگر کہیں کمی ہے تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, یہ خیر کے جتنے بھی کام ہیں یہ سارے خیر والوں کے تعاون کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اور کراچی خیر والوں کا شہر ہے, اور پورا پاکستان ویسے بھی اوور آل اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی ہی ہے جو پاکستان کی اکانومی کا 70 to 80% جو ہے نا وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے یہاں سے. تو وہیں پر ہی پورے ملک کے دیگر جماعتیں ہوں, دیگر ادارے ہوں, وہ بھی کراچی کا رخ کرتے ہیں رمضانوں میں خاص طور پہ. تو سارا سال یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی ہیں. ہم تفصیل پہلے ندیم بھائی نے اور دیگر لوگوں نے بھی بات کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا کام ہے جو اللہ کے فضل سے بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ ہر خاص و عام کے لیے, جس طرح روزگار کے پروجیکٹ کی بات ہوئی ہے تو اس میں تو ہم نے مسالک کی بھی اور مذاہب کی بھی تفریق نہیں رکھی. جس طرح صنفی تفریق نہیں ہے, خواتین کو بھی بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہندو, عیسائی, دیگر لوگ بھی ہمارے اس پروجیکٹ سے مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے ان سارے تمام کاموں سے ہمارے جو ہے نا وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو یہ خیر کا ایک کام ہے جو اس ادارے سے, اس جماعت سے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے خیر والے لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی جو ہے نا ممکن ہو رہا ہے اور چل رہا ہے. دیکھنے والوں کو کوئی لاسٹ کرنا چاہیں گے؟ بس یہ خیر کے جو کام ہیں ان میں آپ ساتھ میں شامل ہو جائیں اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے دست و بازو بنے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین, آج کراچی کی آواز میں ہم یہاں پہ موجود تھے. کراچی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ بات یہ ہوتی ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جہاں اس طرح کے تہوار جب ہوتے ہیں تو کراچی میں کھلے دل سے ویلکم بھی کیا جاتا ہے اور کھلے دل سے سب کا خیال بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم آج یہاں پہ موجود تھے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے رمضان کے حوالے سے ان کے دسترخوان سحری اور افطار میں لگ رہے ہیں, اس کے علاوہ جس طرح سے راشن, روزگار اسکیم اور اس طرح کی بہت ساری اسکیمیں ان کی. اچھا, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو یہ بتائیں اس آفس میں کس پوسٹ پہ ہیں یا آپ آج آئے ہوئے تھے؟ کیا تھوڑا سا اپنے حوالے سے انٹرو دیجیے گا. محمد عمر میرا نام ہے, اور خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا میں کراچی کا صدر ہوں. اور یہ جتنے بھی آپ ابھی ہماری قیادت سے بات کر رہے تھے اور وہ آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح سے کام ہوتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو گراؤنڈ لیول پر انیشیٹ کروانا, ایگزیکیوٹ کروانا, اور اس کی پلاننگ, والنٹیئر سائن اپس کروانا, پھر اس طرح سے آپ نے راشن کی بات کی تو اس کی اسکروٹنی, اور یہ ساری چیزوں کا عمل ہمارے آفس سے جاری و ساری ہوتا ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں, یہ سامنے ایک ٹھیلا سا لکھا ہوا ہے اور اس پہ روزگار سہولت پروگرام کراچی لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کسی کا ہے, آیا ہوا ہے یا کیا ہے؟ تھوڑا سا بتائیں. یہ ایک بیسیکلی پروٹوٹائپ ماڈل ہے, اور ہم نے جب اپنے روزگار کمپین کا آغاز کیا تو اس کے اندر ہم نے اس طرح کے ڈسپلیز بنائے تھے, اور یہ ابھی بھی بالکل فنکشنل ہے کہ جب کوئی اس کے لیے اپلائی کرے گا تو ہم اس کو ایشو کر دیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک بریانی کاؤنٹر ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنا جو ہے وہ پتیلا رکھ سکتے ہیں, اور یہ موبائل ہے. ابھی ہم ایک اسٹینڈنگ پوزیشن پر اگر ہم وہاں پہ موو کر سکتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے اس کے کنیکٹیویٹیز ہیں, تو آپ کچھ ڈسمنٹل بھی کر لیں اور اس کو کنیکٹ کر کے آپ اپنی کسی بھی وہیکل کے ساتھ کہیں بھی موو کروا سکتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آفس ہے یہاں پہ جو ہے میٹنگز وغیرہ بھی آپ کی یہیں ہوتی ہیں, اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ افطار اکیلے کر لیتے ہیں یا کچھ لوگ اور بھی باہر سے آتے ہیں؟ کس طرح آپ لوگوں کی اپنی افطار کس طرح سے ہوتی ہے؟ میں تو آپ کو دعوت دوں گا کہ آج آپ افطار اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے پاس کریں. تو یہ جدھر ابھی ہم کھڑے ہیں نا, تو یہاں پر دسترخوان بچتے ہیں, اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جو فیول اسٹیشنز ہیں, اس کے علاوہ یہ جو سوسائٹی ہے PCHS کی, اس کے ڈرائیورز ہیں, گارڈز ہیں, اور خدمت والے جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ سارے یہاں پر جو ہے نا پہنچتے ہیں. ان کو پتہ چل چکا ہے, ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میٹنگز کے لیے وہ دکھایا نا, تو یہ چھوٹا دروازہ نہیں, ہم بڑا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ کسی کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو یا دسترخوان لگیں.
مطلب جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں, جو گارڈ ہوتے ہیں, جو اس طرح کی جاب کر رہے ہوتے ہیں بنگلوں میں اور گھروں کے باہر, تو ان کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے مسئلہ. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کی افطار یہاں پہ لگ جاتی ہے. اچھا بتائیں, رمضان کے حوالے سے تو یہ ہو گیا جی راشن کا, یہ ہو گیا سحری کا, یہ ہو گیا افطار کا. اس کے علاوہ پھر غریبوں کے لیے یہ تو روزگار اسکیم ہو گئی. اس کے علاوہ کوئی ایسا سلسلہ جو بیوہ ہوتی ہیں یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا, یا کس طرح کی چیزیں جو ان کے لیے کرے رمضان سے ہٹ کے؟ شعبہ خدمت خلق کا جو کام ہے نا وہ تھرو آؤٹ ایئر ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم سیزنل بیسس پر آئے اور اس کے بعد دوبارہ غائب ہو جائیں گے, بلکہ ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر کے اندر کام ہو رہا ہے, جس کے اندر ہم اپنے آئی ٹی انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں, انکیوبیشن سینٹرز کی طرف اب ہم جا رہے ہیں, جہاں پر ہم لوگوں کو ان کو ایک نرسری قائم کر کے ان کی کورسنگ کر کے, اور کورسنگ کرنے کے بعد ان کی پوزیشننگ سوسائٹی کے اندر کرنی ہے کہ بھائی اب تم نے سیکھ لیا, پڑھ لیا, اب کمانا کس طرح سے. تو اس کے لیے انکیوبیشن سینٹر کے اتنے عرصے تم ہمارے پاس رکو گے, ایکسپیرینس کرو گے, اور اس کے بعد جو ہے نا تم جہاں کے کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہو. اسی کے ساتھ جو ہماری خواتین والا معاملہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ووکیشنل سینٹرز کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک بنیادی خاتون ایک جو کچھ بھی نہیں کر سکتی, وہ یہ ہے کہ گھر میں عزت سے سلائی کڑھائی کر سکتی ہے اور اپنا روزگار جنریٹ کر سکتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے جو چلتا ہے. پھر اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے, ایک برج کا رول پلے کرتا ہے سوسائٹی سے آنے والے نوجوانوں کے لیے اور آگے ملٹی نیشنل اور نیشنلز کے لیے کہ جو ہے وہاں پر جاب پوزیشننگ کے لیے. تو یہ ایک ہمارا ایک ایسا تھرو آؤٹ سال بھر کا پروسیس ہے جو قائم و دائم چل رہا ہے, اور مستقل جو ہے نا اس ہم بلڈنگس اور اس اپنے سیکٹریٹ سے اس کام کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اب میں اس طرف آتی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ادارے کے حوالے سے, کوئی ایسا ایک واقعہ ہو جو ہمارے دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں؟ ہاں, واقعات تو شاید بہت ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں جو اپنی راتوں کی نیند کو جو ہے نا قربان کرتے ہیں, دن کا آرام قربان کرتے ہیں, وہ جابس بھی کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی صرف ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل کا اطمینان. اور جب آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے بعد جب لوگ جھولیاں اٹھا کر دعا کرتے ہیں, تو یہ دعا اتنی قیمتی اثاثہ ہے کہ زبردستی کسی سے نہیں کروائی جا سکتی, زور زبردستی نہیں ہو سکتی, کسی کو پیسے نہیں دے کے یہ دعا نہیں کروائی جا سکتی. تو جس وقت وہ دعا ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے ہماری کئی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے, اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے. بالکل. ہمارے دیکھنے والوں کو لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے, اور اس نیکی کے اس سفر میں مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دیں, آئیں ہمارے ساتھ نیکی اور خیر کے ان کاموں میں ہمارے بازو بنیں. ملیں گے. اللہ حافظ.